کہتے تھے اگر آپ رسول ہیں تو آپ کے بیوی بچے کیوں ہیں؟ تو انسان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ نبی بن سکے۔ اگر آپ رسول ہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہ ازواج کا سلسلہ کیوں ہے؟ اور اس نوجوان کنواری خاتون سے جو نکاح ہوا ہے، یہ نکاح 50 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ اس احسان، ان کی کنٹریبیوشن اور ان کے تعاون کا، ان کی مدد کا، ان کی قربانیوں کا بدلہ۔ اب ہوا یہ کہ اس پریشانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا۔ اب سمجھے میں نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اگر حضور قرآن میں سے کچھ چھپاتے تو یہ چھپاتے ہیں، اپنی زوجہ کو پکڑ کے رکھو، طلاق مت دو۔ جبریل گواہ بنے ہیں اس نکاح کے، اور وہ نکاح اللہ نے ہم کرائیں گے۔ اب جو اللہ نے آپ کو ہمت، طاقت اور مردانگی عطا فرمائی ہے نا، تو 16,000 عورتوں سے نکاح کرتے۔ یہاں پر ذکر ہوا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو ازواج عطا فرمائی اور اولاد عطا فرمائی۔ کافروں کا ایک یہ بھی بڑا عجیب اعتراض تھا، وہ کہتے تھے اگر آپ رسول ہیں تو آپ کے بیوی بچے کیوں ہیں؟ آپ کے بیوی بچے تو نہیں ہونے چاہیے، رسول ہیں، نبی ہیں، تو پھر آپ کے بیوی بچے نہیں ہونے چاہیے، یعنی گھر گھرستی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اصل میں ان کے ذہن میں تصور اور امیج یہ تھا کہ نبی فرشتے کی طرح ہونا چاہیے یا فرشتے کو ہی ہونا چاہیے۔ تو انسان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ نبی بن سکے۔ انسان کا مقام بڑا گرا ہوا تھا، انسان بالکل ڈی ویلیوڈ تھا۔ اچھا یہ عجیب بات ہے، اسلام سے پہلے بھی انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اسلام کے بعد بھی مغرب میں انسان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، زیرو ہیں آپ بالکل۔ جی ہاں، بس پہلے جو ہے انہیں ڈاروین نہیں ملا تھا، اس لیے ان کو یہ نہیں آتا تھا کہ ڈاروینزم کیا ہوتا ہے، ارتقا کیا ہوتا ہے، ایوولوشن تھیوری کیا، یہ نہیں آتا تھا ان کو۔ اب یہ سب ہمیں آ گیا کہ دیکھو ایوولوشن ہوا ہے، ارتقا ہوا ہے ہم جانور ہیں۔ تو پہلے بھی یہی سمجھا جاتا تھا، آج بھی۔ اب ان انسانوں میں اگر کوئی ایسا کمال جب یہ ظاہر ہوا اور انبیاء کی بات آئی، آسمانوں سے کانٹیکٹ ہوا، فرشتوں کا معاملہ، وحی کا معاملہ، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ انسان کے بس کی بات نہیں، انسان اتنا ہائیسٹ لیول پہ کیسے جا سکتا ہے؟ تو یہی وجہ ہے نا جنہوں نے اس چیز کو جیسے مجبور ہو گئے کہ ان کے پاس واقعی کوئی سلسلہ ہے، تو جب وہ مجبور ہو گئے تو انہوں نے پھر انسانیت سے نکال کر ان پیغمبروں کو خدائی کے درجے پہ مانا۔ ہاں، پھر انہوں نے انسان نہیں مانا، یعنی انسان مانتے ہوئے پھر ایسا کوئی کمال ان کے سمجھ سے باہر تھا۔ لیکن جب کمال مان لیا تو پھر انسانیت سے نکال دیا، اور انسان مانتے تھے تو کمال سے نکال دیتے تھے۔ یہ تھا مسئلہ۔ دونوں چیزیں یہ جمع نہیں ہوں گی ان کے ذہن میں۔ اللہ نے اس لیے ایک موقع پہ فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا، کہاں رکھتا ہے اس کی رسالت کا مقام، اور یہ انسان ان کو وہ خوب جانتا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پر یہ اعتراض آیا کہ بھائی اگر آپ رسول ہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہ ازواج کا سلسلہ کیوں ہے؟ اچھا ازواج بھی متعدد ہے اور اس کی بڑی حکمت ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو یہ ازواج کا، بیویوں کا، بچوں کا سلسلہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں، آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی تھا۔ فرمایا نا کہ اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہم نے ان کے لیے بھی ازواج بنائی اور اولاد بنائی ہے۔ جی ہاں، اور کافی تعداد میں ازواج کی اجازت تھی اس وقت ان کی شریعتوں میں، جیسے داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اور سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھیں، 700 ازواج۔ اور یہ بات تو بائبل میں بھی موجود ہے، بائبل میں ہمارے یہاں بھی امام حاکم نے روایت کیا، اور بائبل میں بھی یہ آیا ہوا ہے۔ تو اب جو لوگ مستشرق اور یہود و نصارہ اعتراض کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آج بھی اعتراض کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے بڑا اٹھایا ہوا ہے مسئلہ کہ جی دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی شادیاں کی، تو پہلے وہ یہ تو دیکھ لیں بائبل میں کیا لکھا ہے، پہلے وہاں تو جائیں، ان پیغمبروں کو تو مانتے ہیں نا، اور وہاں سے اپنا سلسلہ بھی جوڑتے ہیں، تو پھر وہاں یہ لکھا ہوا سب وہاں نظر نہیں آتا، اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ سب تعصب اور یہ اسی طرح کی جہالت ہے جیسے پہلے، بلکہ آج تو یہ گھناؤنا بن اور شامل ہو گیا۔
اس جہالت کے ساتھ ایک گھناؤناپن بھی شامل ہو گیا، جس کو بے ادبی و گستاخی کہتے ہیں، کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ ان کے اندر خواہش نفس زیادہ تھی، اور انہوں نے یہ عمل جو کیا، جو شادیاں کی ہیں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا نفس ان پہ غالب تھا، معاذ اللہ ان میں شہوت بہت تھی، لسٹ بہت، تو یہ باتیں کرنا معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں بھی کی، یہ جو ہے بات ہے، یہ بڑی گستاخی والی بات ہے۔ اس ہستی کے بارے میں بات کرتے ہو جس نے پہلا نکاح جو کیا عین عنفوان شباب میں، جب اس کے لیے ساری عرب کی شہزادیاں اس کے قدموں پہ نچھاور ہو رہی تھیں، بڑے بڑے حسین پیکر، بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں، کہاں سے نہیں رشتہ آ سکتا تھا، اور رشتے آتے تھے، حضور کا حسن جمال دیکھ کر، وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو چمکتا تھا، تو سبھی اس حسن کے دیوانے متوالے ہو جاتے، تو کون نہیں چاہتا تھا۔ لیکن دیکھیں، شادی کی پہلی تو وہ بھی ایک معمر خاتون سے کی، آج انہیں کا دن ہے، میں نے اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ اس کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی پہلی عظیم و خاتون، 40 سال کی، 2 دفعہ بیوہ ہو چکی، کئی ان کے بچے ہو چکے، 40 سال ان کی عمر، یہ تو بڑھاپا ہے۔ اور جو عورت 2 دفعہ بیوہ بھی ہو گئی ہو، جس کے بچے بھی کئی ہو گئے ہوں، تو اس کے اندر حسن و شباب کی کیا بات رہ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں ایک تھی، مگر اس کے مقابلے میں جوان و کنواری عورت جو ہے وہ جوان ہوگی، اور ایک نوجوان کے لیے زیادہ کشش ایک نوجوان عورت کی طرف ہوگی نہ کہ ایک 40 سال کی بوڑھی مائی کی طرف، اور شادی شدہ 2 دفعہ بیوہ ہو جانے والی، بچے والی، اس سے نکاح کر لی، اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے اس ہستی کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ پھر جب تک وہ زندہ رہیں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جوانی کا جو دور تھا آپ کا، وہ اس طرح گزر رہا ہے، ایک 40 سالہ بیوہ خاتون کے ساتھ، کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا، تو پھر آپ نے دوسرا نکاح جو کیا تو وہ بھی ایک بیوہ خاتون سے کیا، حضرت سودا بنت زمع، بیوہ تھیں، مطلقہ تھیں، بہرحال وہ بھی اسی طرح۔ پھر اسی طرح یہ دوسرا نکاح تھا آپ کا حضرت سودا بنت زمع سے، جو مکے میں ہی ہوا تھا۔ تیسرا نکاح جو ہوا ہے آپ کا، تو وہ ہوا ہے کواری دوشیزہ خاتون سے، نوجوان ایک کواری خاتون سے، وہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یہ واحد خاتون ہیں جو کواری نوجوان ہیں، آپ کے نکاح میں آئی، واحد خاتون، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی، یا تو مطلقہ خواتین ہیں یا بیوہ ہیں۔ اور اس نوجوان کواری خاتون سے جو نکاح ہوا ہے، یہ نکاح 50 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ اب ذرا بتائیے، جب جوانی تھی، عین عنفوان شباب، کیسی عورتوں سے نکاح کرتے اس وقت نہیں کیا، اور اب 50 سال کے بعد، اور یہ بھی ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ وہ کس کی بیٹی ہیں، ان کا تعلق کس گھرانے سے، ان کا کنٹریبیوشن کیا تھا، ان کی خدمات کتنی ہیں، اور پھر کہاں سے رشتہ بنایا گیا، پہلے ہی تصویر دکھائی جبریل نے لا کر کے، ریشم کے غلاف میں لپیٹ کے، یہ آپ کی زوجہ بنیں گی، تو اللہ کا فیصلہ، اور پھر اس گھرانے پر آپ کی شفقت و عنایت، اس احسان، ان کے کنٹریبیوشن اور ان کے تعاون کا، ان کی مدد کا، ان کی قربانیوں کا بدلہ، کہ ابوبکر صدیق کو یہ نسبت حاصل ہو کہ ان کی بیٹی اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب کی زوجہ بن جائے، تو یہ ان شرف دے دیا حضور نے۔ تو یہ تیسرا نکاح تھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے چوتھا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے فرمایا، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اور دیکھیں وہ کتنے پریشان تھے اپنی بیٹی کے لیے، وہ جو ہیں ان کی بیٹی بیوہ ہو گئی، جن سے نکاح تھا وہ فوت ہو گئے، اس کے بعد وہ بیوہ ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد وہ رشتے کے لیے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں میری بیٹی ہے، کوئی نکاح کرے، یہ عالم تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا عثمان آپ نکاح کر لیں میری بیٹی سے، انہوں نے کہا کہ میں غور کروں گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب انہوں نے عرض کی، انہوں نے فرمایا حضرت عثمان سے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرا ارادہ نہیں بن رہا، وہاں سے مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا ابوبکر آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔
بس اسی فکر میں تھے, یہی ششو پنج پریشانی. بیٹی کا جیسے گھر میں معاملہ ہو تو پھر باپ کی پریشانی دید نہیں ہوگی. تو اب ہوا یہ کہ اس پریشانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا. بس پھر کیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا کہ حضور نے قبول فرما لیا میری بیٹی کو. پھر حضرت ابوبکر صدیق ملے تو کہا, اے عمر اب سمجھے میں نے خاموشی کیوں اختیار کی تھی, کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا, تو اس لیے ادباً میں جرت نہیں کر سکتا تھا ہاں کرنے کی, اور یہ بات تمہیں بتا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ حضور کا راز تھا, میں اللہ کے رسول کا راز کھول نہیں سکتا تھا. تو یہ وجہ تھی میں نے خاموشی اختیار کی. اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو اے عمر میں تمہاری پیشکش کو نہ ٹکراتا اور تمہاری بیٹی کو قبول کر لیتا. کیا بات ہے, یہ چوتھا نکاح آپ نے فرمایا. چوتھا ہوا نا. اس کے بعد پانچواں نکاح جو ہے وہ آپ نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے کیا, حضرت زینب سے ہوا. اور اس کے بعد چھٹا نکاح جو ہے حضرت ام سلمہ سے کیا. پھر ساتواں نکاح وہ بھی زینب نابی خاتون سے کیا, وہ زینب بنت جاش تھی, ان سے کیا. اس کے بعد آپ نے نکاح حضرت جویریہ سے کیا ہے, حضرت جویریہ سے. اور اسی طرح حضرت صفیہ سے کیا ہے, اور حضرت میمونہ سے کیا. حضرت میمونہ سے آخری نکاح کیا ہے, حضرت ماریہ قبطیہ سے کیا ہے. تو یہ چند ازواج 11 نام آتے ہیں جن میں سے میں نے ایک ام حبیبہ ہیں, ان سے بھی نکاح فرمایا. ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے ام حبیبہ, اور ان کا نکاح کرایا ہے کس نے, نجاشی نے. اور وہ اس وقت وہاں پر تھی حبشہ میں, نجاشی نے وہ نکاح کروایا. اور مہر بھی نجاشی, حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے خود ادا کیا. 400 دینار, 400 دینار, دینار سونے کا ہوتا ہے, درہم ہزاروں میں, تو وہ 400 دینار پہ مہر باندھا, سب سے زیادہ مہر باندھا گیا, وہ نجاشی نے باندھا, انہوں نے ادا کیا. اس طرح یہ نکاح ہوئے. صفیہ کون تھی, حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ, یہ حیی بن اخطب ایک سردار ہے, یہودی سردار, اس کی بیٹی, اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے. حضرت جویریہ ہیں بنو مستلق کے سردار کی بیٹی ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ چند نکاح فرمائے. اور اس میں یہ جو میں حوالے دے رہا ہوں ان کے ریفرنسز کے, فلاں فلاں کی بیٹی فلاں, یہ اصل میں قابل غور بات ہے. اور علماء نے لکھا کہ دیکھو یہ نکاح جو ہوئے یہ آپ نے دراصل اسلام کے معاملات کو مضبوط کرنے کے, دین کی دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے ان قبیلوں سے تعلق بڑھایا, ان کے سرداروں کو اپنی طرف متوجہ فرمایا. ان کی بیٹیاں جب آپ کے عقد میں آ گئیں تو خود بخود وہ سردار بھی اسلام میں داخل ہو گئے, وہ قبیلے اسلام کی طرف مائل ہو گئے. چنانچہ قبیلہ بنو مستلق ان کے ساتھ تعلقات ہو گئے اور وہ مسلمان ہوئے. ابو سفیان ان کی بیٹی ام حبیبہ ادھر آج نکاح میں آئی, اگلے سال میں وہ جو ہیں خود مسلمان ہو گئے, اسلام لے آئے. اسی طرح مختلف سردار مائل ہوئے. یہ حکمت. تو یہ نکاح جو چند ہوئے یہ بھی آپ نے اپنی خواہش نفس کے لیے نہیں کی ہے, اس میں بھی حکمت ہے. خواہش نفس کے پیچھے اللہ کا نبی کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس میں آپ نے یہ چند نکاح جو فرمائے اس حکمت کے ساتھ فرمائے. ایک اور حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ آپ نے دراصل جو اندر گھر کی زندگی ہے, عائلی زندگی, خان کی زندگی, اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے, کیونکہ آپ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں, کوئی اور نبی نہیں آنا, ساری چیزیں آپ نے بتانی اور پہنچانی ہے. تو ایک نکاح تو خاص طور پہ ایک بڑے مسئلے کے لیے کیا گیا, زینب بنت جاش. زینب بنت جاش سے جو نکاح ہوا ہے وہ تو ایک طوفان اٹھ گیا تھا کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اہل عرب کے یہاں ایک بہت بڑی جہالت تھی کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے بہو ہوتی ہے, اس کو نکالنا تھا. اور اللہ نے چاہا کہ یہ نکاح آپ فرمائیں, جبکہ آپ یہ سوچتے تھے کہ اگر میں نے یہ نکاح کر لیا تو یہ آگ بھڑک جائے گی, اور جو میرے آج ماننے والے چاہنے والے مسلمان ہیں ان کے دل میں شکوک و شبہات نہ پیدا ہو جائیں اور کافر و منافق ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں گے. یہ سارے خدشے اور اندیشے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھے. اللہ نے اس پہ ایک آیت اتاری, فرمایا دیکھیے وہ آیت بھی قرآن میں آ گئی. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اگر حضور قرآن میں سے کچھ چھپاتے تو یہ چھپاتے ہیں. وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ. اس نکاح کے معاملے میں آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں, اندیشہ کرتے ہیں, اللہ زیادہ حق رکھتا ہے اس سے ڈرا جائے. یہ تنبیہ اللہ نے فرمائی, اور وہ اندیشے وہی تھے جو میں نے بتا دیے, اور وہ ہوا بھی.
جیسے آپ نے سمجھا اور جو اندیشہ تھا اس کے مطابق ہوا، لیکن کنٹرول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اور ادھر پیش نظر کیا ہے، خدا کی حکمت کیا تھی، وہ یہ کہ یہ نکاح ہونے کے بعد یہ مسئلہ جڑ سے اکھڑ جائے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ نہیں، کوئی یہ ہم بھی سن لیں، متبنہ جو اڈاپٹیڈ سن ہوتے ہیں اور اڈاپٹیڈ جو رشتے ہوتے ہیں وہ حقیقی رشتے نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا، وہ ہمیشہ باہر ہی رہیں گے، شریعت کے کا قانون نہیں بنیں گے وہ، اور قانونی رشتے نہیں کہلائیں گے۔ ویسے آپ ان سے احسان مربت کریں، لیکن ویسے شرعی طور پر انہیں وہ حق نہیں دیں گے جو اصل رشتہ داروں کا ہے۔ تو اب اس کی جو بیوی ہے وہ بہو ہو گئی، ان کے نزدیک بہو تھی، لیکن اللہ نے یہ مسئلہ جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اور زینب بنت جحش وہ پھر آپ کے نکاح میں آ گئی۔ اب میں پورا واقعہ بیان نہیں کر رہا، وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، اور وہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے جی۔ اور پھر ان کے نکاح میں، نکاح کو ایک خصوصیت یہ دی اللہ نے کہ خود اپنی طرف نسبت کی قرآن میں، فلما قضا زید وطرا منها زوجناکہا، جب زید وہ اپنی حاجت پوری کر چکے، یعنی طلاق دے چکے زینب کو، ہاں کبھی ملے نہیں، یہ بھی یاد رہے، دونوں میں ملاپ نہیں ہو سکا کبھی، نکاح ہوتے ہی اختلاف شروع ہو گیا، تو پھر انہوں نے طلاق دے دی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے امسک زوجک واتق اللہ، یہ قرآن میں ہے، اپنی زوجہ کو پکڑ کے رکھو، طلاق مت دو۔ اسی اندیشے کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ زینب کا نکاح مجھ سے ہونا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی ذہن میں رکھے، زینب جو تھی عرب کی ایک انتہائی حسین و خوبصورت خاتون تھی، اور قریش کی ایک خاتون، عالی وجاہت، عالی نسب، ایسی عورت جس کے لیے ہزاروں رشتے۔ اب دیکھیے ادھر تو لوگ یہ میلان نفسی کہاں ہے؟ حضور تو ان سے کہہ رہے ہیں نہیں تم اپنی زوجہ کو پکڑ کے رکھو، امسک زوجک واتق اللہ، خبردار طلاق نہ دو۔ یہ مشورتاً کہا آپ نے، حکم نہیں دیا۔ اور یہ کیوں کہا آپ نے؟ یہ اس لیے فرمایا کہ آپ تھوڑا ڈیلے کرنا چاہتے تھے اس نکاح کو جو آپ کے ساتھ ہونا ہے، تاکہ وہی اندیشہ جو کہ لوگوں میں طوفان اٹھے گا تو وہ تھوڑا کم ہو جائے، ماحول بن جائے۔ مگر حضرت زید نہیں رکے، وہ بھی اصل میں تنگ آ گئے تھے، وہ بنی نہیں بات، جب بات نہ بنے میاں بیوی میں تو بھائی پھر کوئی نہیں بچا سکتا، سیدھی سی بات۔ ہاں، جبکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم تھوڑا ٹھہرو، مگر نہیں، وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، ان کا ذہن کچھ اور، ان کا کچھ اور، وہ انتہائی حسین و جمیل خوبصورت خاتون، اور یہ ان کا رنگ سیاہ، موٹے ہونٹ، یہ افریقی حبشی لوگوں کی طرح ان کا معاملہ، اور وہ بہت عالی نسب، اور ان کا کوئی حسب نسب کا پتہ ہی نہیں۔ یہ تو آئے تھے کہیں سے قیدی غلام بن کر کے، کتنی قیدوں میں، حضور نے ان پہ تو بڑا کرم فرمایا کہ ان کو اپنا بیٹا قرار دے دو، ان کا آج مقام دیکھیے۔ مگر وہ عورت کے ذہن میں تو یہ تھا نا کہ بھائی میں کسی اسٹیٹس کی، اور یہ ہم نے کہا تو ہو گیا تھا وہ، لیکن وہ نہیں بنی، طلاق دے دی انہوں نے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اب ہم نکاح کرائیں گے زینب کا آپ سے۔ تو جبریل گواہ بنے جی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ، جبریل گواہ بنے اس نکاح کے، اور وہ نکاح اللہ نے فرمایا ہم کرائیں گے، اب اس شان سے ہوگا۔ تو یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا نا اس کا، اس لیے حضرت زینب پھر تمام ازواج کے بیچ میں اس بات پہ فخر کرتی تھی کہ تم سب کے نکاح زمین پر ہوئے ہیں، میرا نکاح آسمانوں میں ہوا ہے۔ یہ ان کے لیے قابل فخر بات تھی۔ یہ سب باتیں ہوئی، اور پھر دیکھیے اس گھریلو زندگی میں بات کر رہا تھا کہ کیا کیا حکمتیں ہیں کثرت ازواج کے حوالے سے۔ وہ حکمتیں ایک تو یہ کہ تعلقات مضبوط کیے قبائل سے، ان کے سرداروں سے، دین کو تقویت ملی، اور پھر یہ دین کے جو احکام تھے یہ پھیلے، اور روایتیں جو ہیں گھر کی، اور آپ کی خانگی زندگی، گھر کی زندگی کے احوال وہ ہمارے پاس آ گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اعداد و شمار کی روشنی میں کہ صرف ازواج سے جو روایتیں آئی ہیں، احادیث جو آئی ہیں، تقریباً 3000 ہیں، جن میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، 2000 سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی۔ یہ کثرت ازواج کی وجہ سے ہے۔ اگر حضور اتنے نکاح نہ فرماتے تو اتنا کلیکشن آج ہمارے پاس نہ ہوتا، اور ان روایتوں میں گھر کے بے شمار مسئلے آ گئے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایک حدیث میں کبھی کبھی 85 مسئلے ہوتے ہیں ایک ایک حدیث میں۔ اب جہاں تقریباً 3000 حدیثیں ہمیں مل گئی، اور پھر ان لوگوں کا کیا حال ہے جو کہتے ہیں نہیں جی بیوی تو ایک ہی ہے بس، باقی کوئی نہیں۔ ایک فرقہ وہ بھی ہے روافض اہل تشیع، ان کا یہ نظریہ ہے کہ وہ صرف حضرت خدیجہ کو مانتے ہیں۔ تو بھائی اسلام ہی الگ ہو گیا۔ یہ روایتیں اب ساری جو آئی ہیں، اور حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ آئی ہیں، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بالکل نہیں ماننا چاہتے معاذ اللہ، اور ان پہ تہمت و الزام آج تک دھرتے ہیں جیسے کہ منافقوں نے اس وقت لگایا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات قرآن میں نازل فرما دی۔
حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں بہت گستاخی کی جاتی ہے. تو یہ تو اب سب سے زیادہ روایتیں تو ان سے ہیں. تو گویا کہ اب دین ہی الگ ہو جاتا ہے یہاں کہ ہم اپنی روایتوں سے ظاہر لے رہے ہیں دین کو اور اس کا اسٹرکچر بنا رہے ہیں, اور وہ ان کے یہاں وہ لوگ ہی قابل اعتبار نہیں ہیں جنہوں نے وہ روایتیں کی ہیں. تو دین الگ ہو گیا, مسائل الگ ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. اب کیا پیچ اپ کرنا شروع کرتے ہیں لوگ, بیٹھ جاتے ہیں بھائی نہیں ایک ہو جائیں, یہ بھائی انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو قبول کیا, کچھ لوگوں کو رد کیا, ٹھیک ہے. باقی یہ کہ اپنے اپنے راستے پہ چلیں گے, اپنے اپنے راستے پہ چلیں گے, ایک کیسے ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ فرق آ جاتا ہے پھر. اب وہ بخاری مسلم میں روایتیں سب بھری پڑی ہیں مختلف حدیث کی کتابوں میں. اچھا تو اب دیکھیے یہ جو ہے 11 آپ نے نکاح فرمائے, اور بیک وقت آپ کے عقد میں بیک وقت ایک ساتھ 9 ازواج رہی, 11 عقد فرمائے. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے 11 عقد فرمائے اس کے اندر معاذ اللہ کہ آپ نے اپنے نفس کی پیروی کی یا آپ پر شہوت کا غلبہ تھا. نہیں, ہم نے حکمت بتا دی. اب ایک اور حقیقت سنیے, اور وہ یہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی جو طاقت و قوت ہے اس کے مطابق اگر نکاح کرتے, جو اللہ نے آپ کو ہمت, طاقت و مردانگی عطا فرمائی ہے نا, تو 16,000 عورتوں سے نکاح کرتے, 16,000 عورتوں سے نکاح کرتے, 16,000. جی ہاں, آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے. وہ کیسے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے 40 مردوں کی طاقت دی تھی. کتنی؟ 40. جنت کا ایک مرد کتنا طاقتور ہے حدیث کے مطابق؟ فرمایا جنت کا ایک مرد دنیا کے 100 مردوں کے برابر ہے. اس میں اتنی طاقت ہے جتنی دنیا کے 100 مردوں میں طاقت ہوگی. اس لیے تو وہاں پر دیکھیں نا, ازواج اور بیویاں بھی, حوریں بھی, سب میسر آئیں گی. دنیا کے 100 مرد, اب 40 کو 100 سے ضرب دے دیجئے, کتنے ہو گئے؟ 4,000. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کے 4,000 مردوں کی طاقت ہے. جنت کے 40 ہوئے, دنیا کے 4,000 مرد ہو گئے, اور ایک مرد کو اللہ نے 4 عورتیں رکھنے کی اجازت دی ہے. کتنی ہو گئی عورتیں؟ 16,000. 4 کو چوک 16, تو 16,000. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16,000 عورتوں سے نکاح کر سکتے تھے. ٹھیک ہے جی, جنت کے 40 مردوں کی طاقت ہے اور ایک مرد 100 مردوں کے برابر, تو 4,000. اور پھر یہاں ہر آدمی کو 4 عورتوں کی اجازت ہے, حاصل ہے, اگر وہ عدل کرے, مطلب اس کے ساتھ جیسا کہ قرآن میں موجود ہے. تو آپ کے لیے 16,000 عورتیں الاؤڈ ہیں اس لحاظ سے, اور اتنی قوت طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے. اب جو ہستی 16,000 عورتوں کے ساتھ رہنے کے قابل ہے اور جس میں اتنی طاقت ہے, وہ اپنے حرم سرا میں صرف اور صرف 11 عورتیں قبول کرے, صرف 11 عورتوں کو وہ شرف دے کہ اس کے حرم میں داخل ہوں, اس سے بڑا پاک باز انسان دنیا میں کہاں پایا جائے گا؟ اس سے زیادہ کنٹرول کرنے والا, سیلف کنٹرولر, اس سے زیادہ اپنے نفس پر ضبط رکھنے والا, اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے والا, اس سے زیادہ پاک دامن انسان کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست عفت اور پاک دامنی کا ثبوت ہے کہ آپ نے صرف 11 عورتوں سے نکاح فرمایا ہے. ورنہ آپ کو اللہ نے تو یہ صلاحیت دی تھی. چیز آپ جہاں آپ کی شان نکل رہی ہے, جس سے آپ کی عفت, پاک دامنی, ضبط نفس کا پتہ چل رہا ہے, اسی کی نفی کر دی. یہ بڑا ظلم ہے.